رمضان بالکل قریب ہے، اور رمضان کی آمد سے پہلے اس مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اپنا مہینہ بتایا تاکہ رمضان کی شایان شان اس کا استقبال کیا جا سکے۔ رمضان کا استقبال شعبان میں ہوتا ہے، شعبان میں شب برات کی رات بھی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، پھر سے ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں شاہی امام پنجاب مولانا عثمان لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم کے ایک بہت ہی قیمتی اور شاندار بیان کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس بیان کا عنوان ہے رمضان کی تیاری۔ یہ بہت ہی زیادہ اور بہت ہی اہم بیان ہونے والا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے۔ آپ بھی اس بیان کو سنیے، میں بھی آپ کے ساتھ میں اس بیان کو سنتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا ہے۔ شعبان کے مہینے کی آمد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تمام باتوں کو یاد کرنے کا موقع ہے جو اس مقدس مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی۔ رمضان بالکل قریب ہے، اور رمضان کی آمد سے پہلے اس مہینے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اپنا مہینہ بتایا تاکہ رمضان کی شایان شان اس کا استقبال کیا جا سکے۔ رمضان کا استقبال شعبان میں ہوتا ہے، شعبان میں شب برات کی رات بھی آئے گی۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے اس مہینے میں روزے بھی رکھے۔ فقراء صحابہ میں سے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات لکھی ہے۔ وہ جب ایمان قبول کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی۔ اس دوران نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ابو ذر، دین میں آنے کی وجہ سے اب تمہیں بہت سارے لوگ ملامت کریں گے، اب کچھ لوگ تمہیں تانا ماریں گے، لیکن تم کسی بھی تانا مارنے والے کی، ملامت کرنے والے کی کبھی پرواہ نہ کرنا۔ ایمان قبول کر کے اس دار ارقم میں سے باہر نکلے تو ایک صحابی ملے، فرمایا ابو ذر مبارک ہو، پتہ لگا ایمان لے آئے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی اہل مکہ کو بتانا نہ، کیونکہ وہ تمہیں ملامت کریں گے، تانا ماریں گے۔ فرمایا تیرا مشورہ تو اچھا ہے، بھائیوں جیسا ہے، لیکن میں نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کر لیا کہ اب جو لوگ تانا ماریں گے جتنے مرضی مارتے رہیں، میں دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ میں اپنی روش تبدیل نہیں کروں گا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالی خلافت میں بھی، فقراء صحابہ میں سے اگر کسی کا دبدبہ سب سے زیادہ بیچ میں رہا صحابہ میں تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، پرواہ نہیں کی دین کے معاملے میں کسی کو۔
کہ دین کے معاملے میں کون کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، یار دوست کیا سمجھیں گے کہ اچھا داڑھی رکھ لی ملا جی بن گیا، اچھا نماز پڑھنے لگ پڑا، ابھی سے بڈھا ہو گیا یہ، اچھا سود کو حرام بتا رہا ہے، نقصان کر رہا ہے، سادگی سے شادی کی بات کر رہا ہے، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں آج کے دور میں بچوں کو، اگر کوئی نوجوان بیٹا بیٹی اڑ جائے کہ سنت کے مطابق نکاح کرنا ہے، نہیں تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، تجھے کیا پتا برادری والے کیا کہیں گے اگر ہم نے 1500 لوگوں کو کھانا نہ کھلایا تو۔ اب تو دین کے معاملے میں ملامت کرنے والوں کی نعوذ باللہ قدر کی جاتی ہے۔ پہلے تو بے پرواہی ہوتی تھی، بکواس کرتے رہو جتنا مرضی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، آپ جو کہیں گے وہ، نعوذ باللہ۔ اور دنیا میں جو لوگ بھی دین کو مقدم نہیں رکھتے، مؤخر کرنا چاہتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شعبان کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے کثرت کے ساتھ، صدقہ کیا کثرت کے ساتھ، راتوں کو عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، غربا کا، مساکین کا خیال رکھا۔ تیاری ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے، شعبان میں تیاری ہمارے ہاں بھی ہو رہی ہے، زیادہ سے زیادہ چندہ کرنے کی، اچھے سے اچھے قالین خریدنے کی، بہترین سے بہترین مسجدوں میں پتھر لگانے کی۔ ہم بھی کوئی پیچھے تھوڑی ہیں تیاری کرنے میں، ہماری تیاریوں میں مکاریاں ہیں، بے ایمانیاں ہیں، چودراہٹیں ہیں کہ اس بار رمضان میں یوں کریں گے، اس بار یوں کریں گے، یہ کھائیں گے، وہ کھائیں گے، لسٹیں تیار ہو رہی ہیں۔ ادھر کس تیاری کا حکم ہے کہ رمضان سے پہلے دل کو پاک کرو، رمضان سے پہلے آنکھوں کو پاک کرو، رمضان سے پہلے زبان کو پاک کرو، رمضان سے پہلے کانوں کو پاک کرو، رمضان سے پہلے اپنے موبائل کو پاک کرو، رمضان سے پہلے اپنے گھر کو پاک کرو۔ ادھر کس تیاری کا حکم ہے؟ پاکی کا، نیکی کا، بہترین اعمال کا۔ اور ادھر تیاری کیا ہو رہی ہے؟ رنگ روغن کی تیاری، بہترین کپڑوں کی تیاری، اچھے لباس کی تیاری، اعلیٰ ترین پھلوں کی بکنگ کی تیاری، بہترین گوشت کی تیاری، باورچیوں کی بکنگ کی تیاری۔ یہ بریانی کی دیگیں، قورمے کی دیگیں قیامت والے دن بچا نہیں پائیں گی تمہیں اللہ کے عذاب سے۔ اس میں بھی اللہ نے پکڑنا ہے۔ اسلام نے کہا کہ بلا ضرورت کسی جانور کو ذبح کر دینا بھی جائز نہیں ہے۔ پڑھ لینا جا کے سے وعدہ کر لیں کہ اللہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، پتہ نہیں اس بار رمضان میرا آخری رمضان ہوگا کہ نہیں ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ہے ہمت کسی میں کہ اپنے موبائل میں سے ان گندی عورتوں کے نمبر ڈیلیٹ کر دے کہ جن کے ساتھ زنا کا ارادہ رکھتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں رمضان کی تیاری، کہ جس سے جس کو قرض دے رکھا ہو، اگر وہ نہ دینے کے اوپر قادر ہو ابھی، اس کو نظر انداز کر دے چند مہینے کے لیے، اس کو کہتے ہیں رمضان کی تیاری۔ جن کو معاف کر سکتے ہیں، جن کا پتہ ہے کہ معافی کے بعد اب دوبارہ
یہ ہماری سرکشی نہیں کریں گے اور پھر بھی بندہ معاف نہ کرتا ہو تو یہ رمضان کی تیاری نہیں کر رہا، یہ متکبروں میں سے۔ کہا نا شب برات کی رات کو متکبر کی مغفرت نہیں ہوگی، شرابی کی مغفرت نہیں ہوگی، چغل خور کی مغفرت نہیں ہوگی۔ بہترین لباس، بہترین داڑھی، ٹوپی، پگڑی، اعلیٰ ترین گاڑیاں، اچھے گھر ہم کو ہمارے رب سے قریب نہیں کر سکتے جب تک ہمارا دل ہمارے رب سے نہیں جڑ جاتا، جب تک ہم اپنے اللہ سے راضی نہیں ہو جاتے۔ اور اللہ سے راضی ہونا تو آسان کام ہے، لیکن اس میں دنیاوی کام مشکل ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنی انا چھوڑنی پڑتی، جو تکبر بھرا ہوا ہے برادری واد کا کہ جی ہم تو فلاں صاحب ہیں۔ مسلمانوں لکھو اپنے دل کی تختی پہ، اگر کسی ایک مسلمان کے دل میں یہ خیال ہے، شعبان ہے یہ، اس لیے ایسی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ابھی توبہ کر لیں، رمضان آنے میں 10-20 دن رہ گئے سارے۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ جس برادری سے تعلق رکھتا ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس برادری کا بڑا مرتبہ ہے، ادھر محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں آ گیا ہوں، اونچے گورے قریب امیر کی تمیز ختم۔ ادھر کسی مسلمان کے دل میں خیال ہے کہ نہیں، خان صاحب، انصاری صاحب، میر صاحب، ڈار صاحب، قریشی صاحب، فلاں صاحب، کون کون سے صاحب بن گئے، ان کے دل میں اگر یہ خیال ہے کہ ہماری برادری دوسری برادری سے ذرا قد میں اونچی ہے تو یہ محمد الرسول اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ ڈھونگی جتنے مرضی سجدے کرتا رہے اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوگا، کوئی سجدہ قبول نہیں۔ محمد الرسول اللہ نے فرمایا کسی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جنا جو بنا عزت والا، تم اور کون ہوتے کہنے والے کہ فلاں کمتر ہے، فلاں ہم سے کمتر نہیں ہے؟ آپ بتائیں گے، آپ طے کریں گے یہ بات؟ یہ بات تو مذہب کی بنیاد پہ بھی نہیں طے ہو سکتی جناب۔ آپ کسی غیر مسلم کو بھی اپنے سے کمتر نہیں بتا سکتے ہیں، کیا پتا اللہ نے اس کو کب ہدایت دینی ہو، اور کیا پتا وہ چھپ کے آپ سے کتنے بہترین کام کرتا ہو، یہ تو آپ تو اس کو بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہاں فطور بھرا ہوا دماغ میں کہ نہیں جی ہم ہی ہیں۔ اب رمضان کی آمد ہے، کوئی تیاریوں کی بات ہی نہیں، یاروں دوستوں میں کوئی ذکر ہی نہیں کہ چلو بیٹھ کے مذاکرہ کریں گے، کس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے قرآن ٹھیک کریں گے، ایک دوسرے کو نماز سناتے ہیں نماز ٹھیک کریں گے، کوئی ذکر ہی نہیں کہ ہاں تراویح پڑھ کے تیار رہنا فلاں پوائنٹ پہ چائے پی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ بیماری بھی آنے والی ہے، 3 دن کی تراویح، 7 دن کی تراویح، کھیل بنانا چاہتے ہیں دین کو۔ مسلمانوں، دنیا کے 2 ملکوں میں سپر پاور نے گھٹنے ٹیکے ہیں پچھلے 10 سالوں میں۔ ایک تو ابھی ٹیکے اسی ہفتے فلسطین کے مسلمانوں کے سامنے، اور ایک آج سے 3 سال پہلے ٹیکے امریکہ نے، اور وہ مسلمان شکل صورت میں آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان میں بیماری کوئی نہیں تھی برادری واد کی، انا نہیں ہے، میں نہیں ہے۔ دنیا کی سپر پاور کا صدر اجڑے ہوئے لوگوں سے، جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے اسپتال گرا دیے گئے، جن کی مسجدیں
मिसमार कर दी गई, उनके सामने घुटने टेकता है 2025 में। इसको कहते हैं अल्लाह की ताकत, और इसे कहते हैं कि अल्लाह के महबूब बंदों की अपने रब के साथ ताल्लुक, जो पूरे ईमान के साथ बदतरीन हालात में भी अपने खुदा की रजा के अंदर राजी रहे। जिन्होंने कई रमजान मिट्टी के अंदर गुजार दिए। हम तो शाबान में, अभी शब बारात की रात आएगी, देखिएगा एक एक मोटरसाइकिल पे 4-4 लोग माशाल्लाह पटाखे बजा रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद तक की सैर चल रही है सारी रात। दीन की तरफ लौटे मेरे भाई, दुनिया प्यासी है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मुसलमानों की तरफ, और आप पता नहीं किसकी तरफ देख रहे हैं। आपको तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस अखलाक हुस्ना की तरफ देखना है। सैयदना अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास सारी जिंदगी अरबों रुपया आया, इधर खलीफा ने कहना ये 2 बोरियां सोने जवाहरात की जाओ अबू ज़र गफ्फारी के घर दे आओ। बाहर ही बैठे होते थे, बाहर बैठक के बाहर चबूतरा बना रखा था, वहीं लोग आके मिलते थे। तो खादिम ने आके पकड़ाने की, हजरत ये अमीरुल मोमिनीन ने आपके हिस्से का मालो ज़र भेजा है, फला मुल्क फतह हुआ। फरमाया अच्छा ठीक है, यहीं रख दो साइड पे। बस जो आता जाता था मुट्ठियां भर के देते रहते थे। शाम हो जाती थी तो बोरियां खाली करके तब घर के अंदर घुसते थे। बीवी ने कहना मियाँ आज आटा नहीं बचा। फरमाया अच्छा तू अगर सुबह कह देती तो 1 दिनार तुझे भी मैं दे देता, अब इंतजार कर, कोई बात नहीं, कल को देखे। गवर्नरियां ठोकरों पे रखी सारी जिंदगी, मिन्नतें की अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि हजरत आप शाम के गवर्नर बने, फिर कहा मिस्र के बने, फिर कहा आप कैसरो किसरा का जो इलाका फतह हुआ उसके गवर्नर बन जाएं। फरमाया नहीं यार, ये मेरा काम थोड़ी है कागज उठा के फाड़ दे। आप दीन के मामले में मलामत की परवाह क्यों करते हैं? लोगों का काम है ताने देना। आप ये देखें कि अगर उस ताने में सच्चाई है तो अपनी खराबी को ठीक करें, सच्चाई नहीं है तो अपने रब पर यकीन रख के आगे बढ़िए। अपने अंदर गौर कीजिए, रमजान सामने खड़ा आपको देख रहा है कि रमजान आ रहा है, और आप रमजान की तैयारी किस तरह करते हैं अल्लाह ताला देख रहे हैं आपके दिल को। क्या कुरान पाक की अब तिलावत में कसरत होगी? क्या दुनिया की बातें हम लोग कम करेंगे? क्या नवाफिल में ज्यादती होगी? क्या गरीबों मिस्कीनों की हम लोग मदद करेंगे? ये जाहिरी असबाब जो हैं, मस्जिदों को सजाना, मस्जिदों की आसाइश का सामान करना जरूरी है, ठीक है, नमाजियों के लिए आरामदेह चीज है, लेकिन ये जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनके लिए अगर वो इसको अपने लिए इज्जत का जरिया बनाना चाहते हैं तो फिर ये उनके लिए खसारे की बात है। अगर वो ये चाहते हैं कि नमाजी वाह वाह करें कि सदर साहब ने कमाल कर दिया, फिर उन्होंने अपनी दुनिया खराब कर ली है, उनका क्या कमाल है इसमें? अल्लाह ने उनको अपने घर की नौकरी दे रखी है, ये अल्लाह का उन पर एहसान है कि वो अल्लाह के घर के नौकर बने। ये जो बीमारी है मैं की, इस बीमारी ने हमें बर्बाद किया है। अभी जाना हुआ मेरा उत्तर प्रदेश 2 दिन के लिए। जो साहब आ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, साथ में एक बंदा लेके आ रहे हैं, हजरत इनसे मिलिए, ये फलां बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, फलां फलां मदरसे की मदद करते हैं, फलां फलां इलाके में इन्होंने खिदमत अंजाम दी। चलो जी, दूसरे आगे सामने, हजरत इनसे मिलिए, ये डॉक्टर साहब हैं, फलां फलां एरिया में इन्होंने ये काम किया। अरे इतने चमचे पाल रखे हैं तुमने, अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दोगे काम नहीं आने वाले? शैतान ने यही बात तो कही, मौलवियों ने यही कर रखा है, वो चंद को छोड़ के जी हुजूरी में लगी हुई पूरी कौम में
حیران ہوں، پوری قوم چیز حضوری میں لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کی. اجی کمال کر دیا میاں صاحب نے، کمال کر دیا میاں صاحب نے. کیا کمال کر دیا؟ کوئی 100-150 MP جتا دیے؟ کیا کمال کر دیا انہوں نے؟ کوئی یونیورسٹیاں بنا دی ہیں، کالج بنا دیے، کوئی IT سیکٹر میں مسلمانوں کی بھرتیاں کر دی ہیں. کیا کمال کر دیا سوائے قورمہ بریانی بنانے کے؟ کمال کر دیا جی، کمال کر دیا. ارے بھائی اتنی خود نمائی بہت بری بات ہے، انسان کو بہت پیچھے لے جائے گی. ایک شخص آیا، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشا اللہ و ماشا محمد. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، فرمایا ادھر آ، پہلے صرف میرے اللہ کی تعریف ہوگی. اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں بندے بندوں کی تعریفیں کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہول سیل میں لگا رکھے. پتہ نہیں یہ مخلوق بنائی کیسے ہے بھائی، آپ لوگوں نے ایک دوسرے میں کیسے ڈیولپ کیا ہے. کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. خود پسندی اچھی بات نہیں ہے. شیطان جو تھا جبرائیل علیہ السلام کے برابر کا فرشتہ تھا، کم نہیں تھا کسی طرح. پڑھیے تاریخ کبھی اس کی اٹھا کے، ایک آدھی رتی اوپر ہی ہوگا. شیطان بننے سے پہلے، ابلیس بننے سے پہلے وہ برابر کا فرشتہ تھا، ٹکر کا پوری. کیا بات اللہ کو نہیں پسند آئی اس کی؟ اللہ کو اس کی کون سی بات نہیں پسند آئی؟ اللہ کریم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو جمع کیا، فرمایا دیکھو میں نے اپنا بندہ بنایا ہے، میرے بندے کی تعظیم کرو، سارے کے سارے عزت کرو. اب سارے فرشتوں نے کہا لبیک، کہ ٹھیک ہے یا اللہ، جو آپ کہتے ہیں ہم کریں. یہ اکیلے نے کیا کہا؟ وہی جو آج کل آپ کہہ رہے ہیں. اس اکیلے نے کیا کہا؟ جو ہم سب کہہ رہے ہیں آج کل. کیا کہا اس اکیلے نے؟ کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، یہ جو آپ نے بنایا مٹی سے. جب اللہ نے یہ لفظ، اللہ کریم کو جلال آ گیا. یہ جو لفظ میں ہے نا، میں برا نہیں ہے. قرآن پاک کھولو، اس میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، ان میں ایک نام ہے المتکبرو، تکبر کرنے والا، میں کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا، میں ساری کائنات کو اپنے بازو سے لپیٹ کے اعلان کروں گا، ہاں میں ہوں آج بادشاہ کائنات کا. کون ہے جس کا دم چلتا ہے؟ بولو میرے سامنے، بول کے دکھاؤ آج. جب اس نے، شیطان نے کہا نا کہ میں اللہ نے غصہ آ گیا. قرآن میں اللہ نے کہا المتکبرو، کہ میں تکبر کرنے والا ہوں. اتنا اچھا نام ہے اللہ کا، اس کی روز تسبیح کریں تو پتہ نہیں کتنے فائدے ہو. لیکن یہ کس کے لیے ہے بھائی؟ یہ نام کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا. کوئی بندہ یہ نام نہیں رکھ سکتا، کوئی بندہ اس نام کی صفات اختیار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اپنے آپ کو اس نام کا نعوذ باللہ حامل نہیں بنا سکتا. اللہ نے فرمایا میں ہی ہوں جو صرف تکبر کر سکتا ہوں. اب یہاں اور چھوٹے سے لے کے بڑا تک تکبر میں لگے ہوئے ہیں. جو بات اللہ کو نہیں پسند آئی، جبریل کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، وہیں سے اٹھا کے پٹک کے مارا نیچے. فرمایا یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور حکم ہو گیا بھی قیامت تک کے لیے اس کو ہم نے نکال دیا ہے.
اب جو سارا دن میں کرتے ہیں، اب وہ چاہے مولوی ہوں، چاہے دنیا دار ہوں، چاہے ڈاکٹر ہوں، چاہے انجینئر ہوں، چاہے سرمایہ دار ہوں، چاہے چودھری ہوں، کوئی بھی ہو بھائی، ان کو معافی مل جائے گی، وہ بخشے جائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہنا پھر قیامت والے دن، یا اللہ آ گیا، میں کرتا تھا ساری دیہڑی۔ پھر پوچھیں گے ہاں بھائی بتا کتنی ایک چلتی ہے تیری؟ رمضان آ رہا ہے، پتہ ہے آپ کو رمضان آ رہا ہے، شعبان شروع ہو چکا ہے، رمضان کی تیاری کریں، اس کی شان کے مطابق کریں، ابھی سے ارادہ کریں کہ نماز کوئی قضا نہیں ہوگی، ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم زنا نہیں کریں گے، ارادہ کریں شراب نہیں پیئیں گے، ارادہ کریں کہ کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ نہیں ڈالیں گے، ارادہ کریں کہ کاروبار میں بے ایمانی نہیں کریں گے، ارادہ کریں کہ ہم ٹھگی ٹھوری کا معاملہ کسی سے نہیں کریں گے، ارادہ کریں کہ جن کو معاف کر سکتے ہیں ان کو فوری طور پر معاف کر دیں گے، اور اس بات کا ارادہ کریں کہ جو غریب مسکین ہیں ان کی لسٹ بنائیں گے اور چھپ کے جا کے رمضان سے پہلے ان کی مدد کر دیں گے۔ ارادہ کریں اس بات کا کہ اپنے رب کی اور اپنے معاملے کو چھپا کے رکھیں گے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ارادے ہوں گے تو رمضان کی تیاری شروع ہے۔ اگر وہ والے ارادے ہیں کہ کسائی سے ابھی بات کر لی جائے کہ روزانہ اتنا گوشت چاہیے، روزانہ اتنی سبزی چاہیے، روزانہ اتنا دودھ چاہیے، پھر یہ تو دنیاوی تیاریاں ہیں، کھانا تو سب کو مل ہی جانا ہے، دنیاوی تیاریاں تو چلتی چلی جائیں گی، دینی تیاری اس میں نہیں ہوگی۔ عبادات عادات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ رمضان آ بھی اسی لیے رہا ہے کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے بندے بن جائیں، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ شب برات کی رات بھی آئے گی، معافی مانگنے کی وقت بھی ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس کو فائدے میں اپنے استعمال کر سکیں گے یا نہیں استعمال کر سکیں گے، یہ تو وہ وقت بتائے گا، کیونکہ ہماری نیت کے اوپر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں دنیا والوں کے سامنے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوان۔ دوستو امید ہے یہ بیان آپ حضرات کو پسند آیا ہوگا۔ آپ حضرات اس بیان کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے، ساجھا کیجئے، اور کمنٹ باکس کے ذریعے سے آپ اپنی رائے ہمارے پاس بھیجیے، اور ہمارے اس چینل قاسمی ریئیکٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اس لیے کہ آپ اس چینل پر مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔